جہاں مذاہب کی تعلیم کے ذریعے پروفیسر سون نے میری رہنمائی کی، اسی طرح مجھے مشرقی تہذیب اور روایات کی گہرائیاں سمجھنے کا موقع ایک امریکن فلپینو پروفیسر سے ملا۔ پروفیسر فرانسس ٹھنگلا آگواس ولیم اینڈ میری میں ایشین امریکن ہسٹری، فولکلور، تھیٹر اور آرٹس پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک ثقافت کو اس کے ادب سے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اسی لیے جب روایات اور نسلوں کے درمیان فاصلوں کی بات آتی ہے، ایک مشرقی ثقافت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پروفیسر فرانسس میری کھوج کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے۔ Well, the first thing that comes to mind when you're talking about generational conflict نسلوں کے درمیان اختلافات کے موضوع کے حوالے سے پہلی چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ مسئلہ دو ثقافتوں کے درمیان شاید زیادہ نمایاں ہو۔ جب آپ ایک پاکستانی امریکی کے طور پر پاکستان جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس تنازع کو زیادہ محسوس کریں، مگر سب سے اہم پہلو یہ ہوگا کہ کیا ساری نوجوان نسل ایسا محسوس کر رہی ہے اور کیا وہ اسے ایک حقیقت سمجھتی ہے۔ if they accept that as a fact. یہ دو بالکل مختلف روایات ہیں، اور جو سوال میں ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے کر رہی ہوں، کیا وہی سوال باقی پاکستانی نوجوان بھی کر رہے ہیں؟ The education and the values and the experiences جو ہم دوسری کنٹریز میں ایکسپیرئنس کرتے ہیں، وہ ہم واپس جا کے اپنی کنٹریز میں بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں یوتھ کو، یا سکھا سکتے ہیں، یا ان سے شیئر کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے کچھ سیکھیں اور ہم بھی ان سے کچھ سیکھیں، اینڈ دین کائنڈ آف میٹ ان دا مڈل گراؤنڈ اینڈ سی کہ ان کے آئیڈیاز اور ہمارے آئیڈیاز کہاں لنک کرتے ہیں۔ ہم امریکن سوچتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، پاکستان نے اگر پاکستان میں یہ چینج کیا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ یو نو it's not that easy of course, and like she said, like Moby said, it's a system, and I think that Pakistan is very just like it's very traditional in the way they work, and American آ کے اس کو کیا پتہ ہے، you know, and I mean this is something I feel a lot about the American government as well. ایک اچھے استاد کی طرح پروفیسر فرانسس نے میری فوراً ایک بہت بڑی غلطی پکڑی۔ کیا غلطی صرف معاشرے میں ہی ہے، یا میں اپنے خیالات خود ہی نہیں سمجھ پائی ہوں؟ پروفیسر فرانسس نے مجھے احساس دلایا کہ میری اس کھوج کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں ایک امریکن نظریے سے پاکستانی تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ Empowerment takes different manifestations across cultures. مختلف ثقافتوں میں خود مختاری کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلپائن میں رہنے والے نوجوان با اختیار ہونے چاہیے، انہیں اپنے معاملات خود سنبھالنے چاہیے اور اپنی زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی لانی چاہیے۔ مگر باوجود اس کے کہ میں فلپینو لگتا ہوں، مگر کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میں ایک امریکی بھی ہوں، تو وہاں موجود زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے بالکل امریکیوں والی بات کر دی ہے۔ وہاں کا میڈیا اور دوسرے لوگ شاید آپ کے بارے میں اچھی باتیں کریں، مگر آخر میں وہ یہی کہیں گے کہ آپ ہمارے ملک میں بڑی بڑی تبدیلیوں کی باتیں کر رہے ہیں، مگر صرف آپ ہی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ اب یہاں پر نہیں رہتے، اب آپ فلپینو نہیں ہیں، آپ ایک امریکی بن چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ صورتحال پاکستان میں آپ کے لیے کس طرح واضح ہوتی ہے، مگر امریکہ میں بسنے والا ایک فلپینی باشندہ اپنے وطن واپس جا کر ہم وطنوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس سے بھی غیر تصور کرنے لگتے ہیں، اور آپ کی ہر چیز پر ایک ہی تنقید سامنے آتی ہے کہ یہ تو آپ نے بالکل امریکیوں والی بات کر دی ہے۔ Flat out said, well, isn't that just the American way? چونکہ میرے یہ دوست دونوں پاکستانی اور امریکی تہذیب میں پلے بڑے ہیں، یہی مجھے صحیح سمجھا سکتے ہیں کہ کیا یہ نسلوں میں فاصلے میں اکیلے ہی محسوس کر رہی ہوں، یا باقی پاکستانی نوجوان بھی میرے خیالات سے متفق ہیں۔ اسپیشلی ان مائی فیملی میرے ماں باپ بہت وہ پش کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن رکھوں، اسپیشلی ان ٹرمز آف پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ، اینڈ وہ بہت انکریج کرتے ہیں اسے۔ وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اتنی ہمیں ایجوکیشن دی ہے اس لیے کہ ہم ان سے اوپن کمیونیکیشن کر سکیں، ان سے بات کر سکیں، ان کو بھی سکھا سکیں کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اینڈ ہمارا کیا پرسپیکٹو ہے ایز بینگ دا پاکستانی یوتھ ناٹ لیونگ ان پاکستان۔ اتنا کچھ ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں، اتنا کچھ ہے جو ہم اپنے
اپنے والدین سے، اپنے جو پچھلی جنریشن سے، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی اتنا روب ہوتا ہے، کبھی اتنا احترام میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی یہ مسائل ہیں. والدین بھی بچوں سے بہت سی چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں. وہ دیکھو، کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ بہت کم شاید ایسے ہوں ماں باپ جو بچوں کو راحت نہیں دینا چاہتے، خوشی نہیں دینا چاہتے، یا وہ سب کچھ جو ان کا دل چاہتا ہے کہ میرا بچہ مانگے تو میں اسے پرووائڈ کر دوں، اسے دے دوں. ہر میرا خیال ہے دوسرے والد یا والدہ کی خواہش ہوتی ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں بھی پھر بہت سے جواب میں چاہیے ہوتا ہے کہ بچے اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کریں تو بچے تعلیم حاصل کریں. اگر وہ ان کو کسی ایک خاص منزل کی طرف بھیجنا چاہ رہا ہے، اگر بچے کا بہت زیادہ رجحان اس کے اگینسٹ نہیں ہے، اس کے مخالف نہیں ہے، تو وہ پھر ان بچوں کو مطلب چاہیے کہ وہ والدین کے احترام کرتے ہوئے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، اتنی محنت کی ہے، تو بچے بھی آگے سے جو ہے نا ان کا رد عمل بھی پازیٹیو ہو، مثبت ہو. امید اس لیے باقی ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے آج کی نسل فاصلے مٹا کر مکالمہ شروع کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مل کر اس مکالمے کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں.